رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں دجال کے اس فتنے کو عذاب قبر سے مشروط کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہی قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کی۔ عذاب قبر کیا ہے؟ جب تک ہم اسے نہیں سمجھیں گے ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس وقت ہم عذاب قبر پر بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ الگ موضوع ہے جس کا ذکر ہم آگے جا کر کریں گے، لیکن مختصر بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ان انسانوں کو مردہ اور قبروں میں قرار دیا جو غور و فکر نہیں کرتے، جو آنکھوں، کانوں اور دل کا استعمال اس طرح سے نہیں کرتے، ان مقاصد کے لیے نہیں کرتے جس مقصد یا جن مقاصد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ عطا کی۔ پھر قرآن کے دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی ایسے انسان جو غور و فکر نہیں کرتے ان کو دل کا اندھا قرار دیتے ہیں۔ تیسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی ایسے انسانوں کو جو غور و فکر نہیں کرتے ان کو چوپائے جانور قرار دیتے ہیں۔ اور جب ہم غور و فکر کریں تو یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ عذاب قبر یا قبر کیا ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے بارے میں قرآن میں جو بات واضح کی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ تم پہلے اموات تھے، پھر تمہیں حیا کیا یعنی زندہ کیا، اس بشری شکل میں لے کر آئے، پھر دوبارہ تم اموات ہو جاؤ گے، پھر دوبارہ تمہیں حیا کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، جوڑا جائے گا۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم جب حیا نہیں تھا تو بقول قرآن کے، اللہ کے کلام کے، یہ حالت موت میں تھا۔ موت کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے ذرات کو، ان ایٹمز کو جس سے ہمارا جسم وجود میں آتا ہے۔ یعنی ہم حیا ہونے سے پہلے ہم اس وجود سے پہلے چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں پوری دنیا میں بکھرے پڑے ہوئے تھے، اور وہ ذرات کیسے ہمارے اس وجود کا حصہ بنے، ان ذرات نے کیسے یہ شکل اختیار کی، جب ہم غور و فکر کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام کے تمام ذرات کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو خام تیل کی شکل میں ڈالتے ہیں۔ یعنی ہماری موت کی، ہمارے ان ذرات کی سب سے پہلی جو منزل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خام تیل۔ وہ اجزاء، وہ عناصر، وہ تمام کے تمام ذرات خام تیل کی شکل میں ڈلتے ہیں۔ اس کے بعد زمین اسی خام تیل سے نباتات نکالتی ہے، ان نباتات سے پھر جاندار وجود میں آتے ہیں، جن جانداروں سے ہم گوشت، دودھ حاصل کرتے ہیں۔ زمین جو نباتات اگاتی ہے ہم انہی نباتات کو کھاتے ہیں جن سے ہمارا یہ جسم وجود میں آتا ہے۔ ناظرین، اب جب ہم غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری موت اور حیات کے درمیان کچھ عوامل ہیں، کچھ مراحل ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ہماری موت جو کہ ہمارا مواد ہے، ہمارا میٹیریل ہے جس سے ہمارا جسم وجود میں آیا، وہ سفر کرتی ہے، کچھ مراحل سے گزرتی ہے۔ وہ مراحل کون سے ہیں؟ وہ مراحل یہ ہیں کہ ہمارا یہ جسم بننے سے پہلے ہمارا یہ جسم وہ مواد یہاں تھا، یعنی وہ گوشت کی شکل میں تھا۔ گوشت کس کا؟ گائے، بکری یا مختلف جانوروں کا۔ یعنی ہمارا یہ مواد، ہماری یہ موت ہمارے اس جسم کا حصہ بننے سے پہلے مختلف جانوروں، جانداروں کی شکل میں تھی، گوشت کی شکل میں، دودھ کی شکل میں، پھر یہ سبزیوں، پھل فروٹ، گھاس پھوس کی شکل میں تھی۔ اسی طرح جیسے جیسے پیچھے جائیں تو وہ ذرات کی شکل میں ملتی۔ ذرات یعنی موت سے لے کر اس حیات کے درمیان، اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں حالت قبر کہا ہے۔ جیسا کہ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے، ایک مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اندھے قرار دیتے ہیں، دوسرے مقام پر انہیں چوپائے قرار دیتے ہیں، تیسرے مقام پر انہیں اموات اور قبروں میں قرار دیتے ہیں۔ یعنی انسان اور باقی مخلوقات، باقی جاندار مخلوقات میں جو شے تمیز کرتی ہے وہ یہ ہے غور و فکر کرنا۔
جو غور و فکر کرتے ہیں وہ تو حیات ہیں، وہ تو زندہ ہیں، اور جو غور و فکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں، کیونکہ انسان کو اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا کہ وہ غور و فکر کرے اور جانے کہ وہ کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا اول و آخر کیا ہے۔ جب انسان کے اس جسم سے روح کھینچ لی جاتی ہے تو پھر یہ جسم دوبارہ ان عوامل سے گزرتا ہوا، ان مراحل سے گزرتا ہوا، انہی ذرات کی شکل میں تبدیل ہو کر پوری دنیا میں بکھر جاتا ہے جیسے کہ وہ پہلے تھا۔ یعنی جب اس جسم سے روح کھینچ لی جاتی ہے، اس کو وفات دی جاتی ہے، تو پھر یہ جسم مختلف مخلوقات، جاندار مخلوقات کا حصہ بنتا ہے۔ اس جسم کو مختلف کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، وہ کیڑے مکوڑے اور مخلوقات کی خوراک بنتے ہیں، یعنی ان کے وجود کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس طرح چلتے چلتے پیچھے چلتے چلتے ایک وقت ایسا آتا ہے جب دوبارہ انسان اسی حالت میں پلٹ جاتا ہے جس حالت میں وہ پہلے تھا، چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں وہ پوری دنیا میں بکھر جاتا ہے۔ تو ان ذرات میں بکھرنے سے لے کر اس جسم کے درمیان، یعنی وفات ہونے کے درمیان جتنے بھی عوامل ہیں، انسان کا جسم جن جن مخلوقات کے وجود کا حصہ بنے گا وہ حالت قبر کہلاتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات بھی واضح کر دیتے ہیں کہ جو اجسام طیب ہوتے ہیں، طیب اجسام سے نکلنے والی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یوں وہ اوپر چلی جاتی ہے جنتوں میں۔ لیکن اس کے برعکس خبیث جسم سے نکلنے والی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، بلکہ اس روح کو واپس پلٹا دیا جاتا ہے۔ کون سا آسمان؟ پہلا آسمان زمین کا، جو کہ سطح زمین سے 12 کلومیٹر تک ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان خبیث ہے، کسی انسان کا جسم خبیث ہے، اس سے نکلنے والی روح جب اس کو وفات دی جاتی ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اسے واپس پلٹا دیا جاتا ہے۔ اور جب واپس پلٹا دیا جاتا ہے تو ناظرین، جسم کو زندہ ہونا چاہیے تھا، ہم دیکھتے ہیں جسم زندہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ روح کہاں جاتی ہے؟ وہ بجلی، وہ الیکٹرک جس نے ہمارے اس وجود کو زندہ کیا، وہ روح، وہ الیکٹرک، وہ بجلی پھر ان کو ایکٹیو کر دیتی ہے جو وجود، جو مخلوقات، جو جاندار، جو جانور وغیرہ ہمارے اس جسم سے وجود میں آتے ہیں، وہ ہے حالت قبر۔ تو پھر خبیث جسم سے کیا بنے گا؟ خبیث سے خبیث ہی وجود میں آئے گا۔ تو خبیث کون سے جاندار ہیں؟ ہم غور و فکر کریں، سانپ، بچھو، اس طرح طرح کے غلیظ اور خبیث جتنے بھی جاندار ہیں، گویا کہ یہ سب کے سب انسان کی حالت قبر ہے۔ انشاءاللہ ناظرین، اللہ کے فضل سے قبر کے عذاب کے اوپر قرآن سے، آیات کی روشنی میں ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے کھول کھول کر بات کریں گے، لیکن آئندہ نشستوں میں الگ موضوع کے